السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج میں سرکولر ناول پڑھوں گی اور بنا وقت ضائع کیے اب اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ کافی دیر سے سیٹ پر بیٹھی تھی۔ سفر شروع ہو گیا تھا لیکن ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا پرائیویٹ جیٹ جسٹن ہی چلا رہا تھا جبکہ وہ اندر تھا۔ ایلے اسی طرح تیار، سر پر تاج رکھے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ کیا اسے یہ لگا تھا وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ کیا وہ اسے بہت طاقتور سمجھتی تھی؟ ہاں، بس اتنا محسوس ہوا تھا۔ پارکر اور آرتھر اس کے ہوتے ہوئے اسے چھو نہیں سکتے تھے۔ جب ہنری کے ہوتے ہوئے آرتھر میں اتنی جرأت تھی کہ وہ اس کے پاس آ سکتا تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن جب جیکسن آیا تو سب بدل گیا۔ ماحول میں ایک الگ ہی وزن سا محسوس ہوا۔ اس کا ہاتھ اس کے گرد تھا اور ایلے کو لگا وہ مضبوط قلعے میں ہے جہاں سے اسے کوئی نہیں لے جا سکتا۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ جسٹن اس کے پاس آ گیا۔ وہ چلا اٹھی جبکہ اس کی چیز سن کر اندر آنکھیں بند کیے لیٹے جیکسن کی آنکھیں ایک دم کھلی تھیں۔ جسٹن، جہاز کون چلا رہا ہے؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم کریش ہو جائیں گے، ہم کسی پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے۔ اوہ گاڈ، اب ہم مرنے والے ہیں۔ مجھے ابھی نہیں مرنا۔ جسٹن، اب جائے، جہاز کیسے اڑا ہے؟ ریلیکس میم، پلان آٹومیٹک موڈ پر ہے، جسٹن ہنسی ضبط کرتے بولا جبکہ ایلے جاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ وہ خود چل رہا ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ جسٹن نے سر ہلا دیا۔ وہ منہ بنا گئی۔ لو پھر، بول پڑی تھی وہ۔ آخر اس کی زبان رکتی کیوں نہیں تھی؟ اسے خود پر غصہ آیا تھا پہلی بار، اور وہ اوپر ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ کو بھوک لگی ہے؟ کچھ کھائیں گی؟ جسٹن نے دیکھا وہ شاید بھوکی ہے تبھی ایسا بہیو کر رہی ہے۔ ایلے نے سر ہلا دیا اور اس سے پہلے جسٹن سامنے فریج میں سے کچھ نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ایک ساتھ ہاتھ نے اس کی کلائی پکڑ اور اسے جسٹن کے پاس سے لے کر وہ دوسری طرف آ گئی۔ اس پوشن میں بس ایک بریک سے پردے سے علیحدگی تھی۔ یہ جیٹ زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن جیکسن اکثر سفر کرتا تھا اس میں۔ ایلے اس کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اس کی طرف آ گئے جہاں ایک سکون دہ صوفہ کی طرف پھیلی چیئر تھی۔ یہ اتنی بڑی تھی 2 بندے آرام سے سو سکتے تھے اس پر۔ جیکسن نے اس کا ہاتھ چھوڑا، اسے چھوٹی چیئر پر دھکیلا اور اس کے آگے فریزر کھول دیا۔ اب مت چیخنا، گھور کر کہتا وہ اسے چپ رہنے کا کہہ گیا تھا اور فریزر بھی کھول دیا کہ جتنا ٹھوسنا ہے اس میں سے ٹھوس لو۔ ایلے کو اس وقت ہنری بہت زیادہ یاد آ رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے تو تاج اتار کر سائڈ پر پھینک دیا۔ جیکسن نے آنکھوں پر سے بازو ہٹائے۔ اس تاج کی قیمت اگر وہ جان لیتی تو شاید ہوش اڑ جاتے۔ جس میں جڑا ایک ایک ہیرا اتنا قیمتی تھا وہ پھینک چکی تھی اور فریزر میں گھسی ہوئی تھی۔ اس کے بال آگے کی طرف جھکے تو کمر پر نگاہ دوڑ گئی اور کسی سانپ کی طرح رینگتی وہی نگاہ اس کے گردن پر جا ٹھہری جہاں ایک نشان سا تھا۔ جیکسن اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر روح پھیر لیا کہ دیکھتا رہا تو عجیب و غریب جذبات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، جبکہ وہ جو اسے اچھا لگا تھا نکال کر گول سامنے ٹیبل پر رکھتے کھانے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیکسن سو چکا ہے۔ وہ نہایت بوریت کا شکار ہونے لگی تھی کھاتے کھاتے، جبکہ شاید لاشعوری طور پر جیکسن اس بات کا خواہشمند تھا کہ وہ سو جائے۔ جب وہ سو جائے گی تو وہ افسرہ اس کے پہلو سے آ لگے گی، اور جب وہ اس کے پہلو سے لگ جائے گی تو پھر اس کے پاس سے نہ بھاگتی تھی، نہ بولتی تھی، نہ کسی کو یاد کرتی تھی۔ لیکن اس کو شاید نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے نوڈلز کے ڈبے میں کانٹا پھینک دیا۔ نخرے ہی بڑھ گئے تھے آج کل تو، ورنہ وہ لڑکی تھی جس نے اف تک نہیں کی تھی کبھی۔ جیکسن اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ذرا دور ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ سنجیدگی سے سوال کیا۔ اسے یاد آیا وہ کتنا ڈرنک تھا، کتنی شراب پی تھی، اور اب نارمل بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ آہستگی سے بولی، اس بات کو محسوس خاطر رکھا کہ اسے پسند نہیں وہ اس کے سامنے نہ بولے۔ پسند تو اسے یہ بھی نہیں تھا کہ وہ کسی اور کے سامنے بولے، مگر اس نے ٹھان لی تھی جیکسن کے خلاف چلنے کی، یا پھر اسے غلطی سے یہ سب ہو جاتا تھا تو تمیز سے جو کھانا ہے کھاؤ اور سو جاؤ۔ بالآخر وہ سرد لہجے میں مقصد کی بات بول ہی گیا۔ آپ مجھے سلاتے ہی رہتے ہیں، وہ چڑ کر بولی۔ جیکسن نے آبرو اچکائے۔ مجھے ہنری کے پاس جانا ہے، وہ بہت اچھا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے، وہ بولی۔ اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی پھر بھی وہ بول رہی تھی۔ تو تمہیں نہیں سونا؟ سکون سے سوال کیا۔ وہ جلدی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ ہنری کے پاس جانا ہے، سنجیدگی سے پوچھا تو وہ پھر سر ہلا گئے، جبکہ جیکسن ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ منہ سے بولو، ذرا سختی سے وہ بولا۔ جی نہیں سونا، وہ جلدی سے بولی، کہیں غصہ نہ کرنے لگ جائے۔ یہ اٹھا کر اوپر رکھو، اس نے ذرا برہمی سے کہا اور تاج کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تاج سب سے پہلے پرل کے سر پر سجا تھا اور اس کی قیمت کو سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ ایلے نے وہ تاج اٹھا کر اوپر ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اسے صرف ڈانٹ سکتا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا، تبھی اسے وہاں سے جانا مناسب سمجھا تھا۔ وہ باہر جسٹن سے باتیں کر لے گی یہ سوچ کر وہ اٹھی اور وہاں سے جیکسن کو اگنور کر کے جانے لگی کہ جیکسن نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے گھما کر خود پر کھینچ لیا۔ ایلے دگ سے رہ گئی۔ ایسا لگا دل ہلکا ہلکا دھڑک اٹھا ہو، سانسیں مدھم پڑ گئی ہوں اور وجود ٹھنڈا پڑ گیا ہو، جبکہ جیکسن اس کی کلائی
آہستگی سے موڑ کر اس کی کمر سے لگا دی۔ اس کی کمر سے ٹکراتی جیکسن کی ٹھنڈی انگلیاں ایلے پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی دل کی دھڑکنیں کانوں میں محسوس ہو رہی تھیں۔ دھڑکنیں ایسی تھیں کہ وہ عجیب سا محسوس کرنے لگی، جیسے کمزور سا۔ تمہیں یاد ہے میں نے کچھ وقت پہلے تمہیں ایک بات کہی تھی؟ اس کے گولڈن سنہری بالوں کی ایک لٹ گال پر آ گری۔ جیکسن نے انگلی کے پور کو اس کے گال پر پھیرا اور اس کے کان کے پیچھے اڑیس دیا۔ اس کی انگلی کی حرکت میں ہی ایلے کا دل تھم گیا۔ جیکسن کی آنکھوں میں نشے کی سرخیاں تھیں جو قریب سے دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ شاید منتظر تھا کہ اسے وہ بات یاد ہوگی۔ یاد ہے۔ اس نے ایلے کی کلائی کو ذرا اور موڑ دیا، جس پر وہ سسکتی ہوئی خود کو اسے آزاد کرنے کی صحیح میں لکان سی ہونے لگی، جبکہ جیکسن کی پکڑ اتنی بھی ڈھیلی نہیں تھی۔ نہیں یاد، چھوڑے مجھے۔ وہ آہستگی سے ہم کلام ہوئی، جبکہ جیکسن کی سرخ آنکھیں اس کے گلابی لبوں کے کناروں میں رک گئی۔ آج کیا ہوا ہے؟ وہ سکون سے اسے سوال کر رہا تھا، جیسے وہ ایک دلچسپ گیم ہے جسے بڑے مزے سے وہ کھیل رہا ہو۔ کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ وہ اپنی کلائی آزاد کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ اب اس کے بازو میں درد ہونے لگا تھا۔ جیکسن نفی میں سر ہلاتے گہرا سانس کھینچا اور اس کی کلائی آزاد کرتے اسے سیٹ پر دھکیلتا وہ خود کھڑا ہو چکا تھا۔ جیکسن نے اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھول دیا۔ گرمی کا احساس سا بڑھ گیا تھا۔ ایلے سمٹ گئی۔ وہ کرنا کیا چاہ رہا تھا؟ اس کی آنکھوں میں فکر کے تاثرات کافی محسوس ہو کر دیکھے تھے اس نے۔ یاد کرو آج کیا ہوا ہے؟ اور اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتا جھکتا اسے تپتی نظروں سے دیکھتا پوچھ رہا تھا، جس کے شانے اور ان پر پھسلتی اس کے لباس کی سٹرپس اسے اپنی سمت کھینچ رہی تھیں۔ ایلے آنکھیں چھت پر لگا گئی، شاید سوچنا چاہ رہی تھی، جبکہ اس کی تیز تیز سانسیں اس کے خوف کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ اس وقت بالکل اس بچے کی طرح لگ رہی تھی جس کا ٹیچر اس کے سر پر سوار تھا کہ وہ ٹیسٹ دے اور اسے ٹیسٹ کا ایک لفظ بھی یاد نہیں تھا۔ اسے یہ یاد نہیں تھا کہ آج ان کی شادی ہوئی ہے۔ جیکسن اس کے نزدیک ہوا۔ یاد آ رہا ہے، پلیز 2 منٹ۔ ہلکان ہوتی سانسوں میں وہ بے دہانی میں اسے روکنے کو اس کے دونوں بازو تھام گئی تھی۔ آج پارٹی تھی۔ اس پارٹی میں آپ نے مجھے تاج پہنایا۔ وہ اٹکتے اٹکتے اسے دیکھتی بے حد پریشان تھی۔ گڈ۔ اور وہ سر ہلاتا اسے مزید جاننا چاہتا تھا۔ اور کیا ہوا تھا؟ وہ رو پڑی اور جیکسن سر جھکا گیا۔ اس کی پوری زندگی میں یہ واحد لڑکی تھی جو اس کے اتنے قریب تھی، اور عقل صفر سے بھی نیچے کوئی ہنسا ہوتا تو وہ اسے دے دیتا۔ ان کی آج شادی ہوئی تھی، یہ بات اس کے کن ذہن میں تھی ہی نہیں۔ سوچو تمہیں یاد آ جائے۔ اس نے آہستگی سے اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا اور اسے ڈرانے کے بجائے وہ بیٹھ گیا، جبکہ وہ سسکیاں بڑھ رہی تھی۔ ڈونٹ وری، میں انتظار کر رہا ہوں تمہاری یادداشت کے واپس آنے کا، وہ بولا تو ایلے پھر سے سوچ میں چلی گئی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ہچکیاں جیکسن کے وجود میں طوفان اٹھا رہی تھی۔ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو بے حال حلیے میں خود کے شعلہ دیتے وجود سے ناواقف یاد کرنا چاہ رہی تھی۔ یاد آیا۔ شاید اسے یاد آ گیا تھا۔ آج ہماری شادی ہوئی ہے، وہ بولی اور یکدم زبان دبا گئی۔ گریٹ، ہاؤ اسمارٹ یو آر۔ وہ کلیپنگ کرنے لگا، جبکہ جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ سر جھکا گئے شرمندگی کے احساس سے۔ تمہارا دماغ کافی شارپ ہے۔ وہ لیٹ گیا، جبکہ اتنی ہی متصر تھی کہ وہ اس کے اتنے نزدیک تھا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بولی اور اپنے ڈریس کو سمیٹنے لگی جس پر وہ پھیل کر لیٹا تھا۔ سو جاؤ، اچھی بات ہے، ویسے بھی مجھے ہوش و حواس میں تم اچھی نہیں لگتی، وہ پاؤں جلاتا سکون سے بولا۔ ایلن نے مڑ کر دیکھا۔ تو شادی کیوں کی؟ وہ بے ساختہ پوچھ گئی۔ اس کی آنکھیں مسکرانے لگی تھیں، جبکہ چہرے پر ایسا تاثر نہیں تھا۔ دادا کا حکم تھا۔ آپ چھوٹے بچے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ نہیں۔ وہ یکدم اٹھتا اس کے پشت پر بکھرے بالوں کو اپنے احساسات کو آزاد کرتا ایک طرف کر گیا، جیسے ثابت کر رہا ہو، نہیں، چھوٹا بچہ تو بالکل نہیں ہوں۔ حسین ملائی سی رنگت اور سانس روک دینے والا وجود بنا کسی روک بند کے اس کے سامنے تھا۔ جیکسن کی انگلیاں اپنے آپ اس کی کمر پر اپنے نام کے ہند سے لکھ گئی تھیں، جیسے بس وہ اس کی ہو۔ وہ درج کر چکا ہے شب کے۔ ایلے گش کھانے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس کی سانسیں کیوں الجھ رہی تھیں، جبکہ پشت پر بگڑتی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں نہایت آہستگی سے، اور جتنی سستی سے یہ حرکت اس کی کمر پر سے ہوتی گردن پر آ ٹھہری اور یکدم اس کی گردن جکڑے، وہ جیسے بے بس ہو گئی۔ مزاحمت کی ہمت اس میں باقی نہ رہی۔ نیو یارک جیسے آزاد شہر میں اور آزاد گڑھ میں پلی بڑی وہ لڑکی ان چیزوں سے ناآشنا تھی، اور جیکسن کے لیے یہ بات سب سے قیمتی تھی۔ آج اسے سمجھ آئی تھی کہ دادا ورجن لڑکی کے بارے میں پابندی کیوں لگا دیتے تھے۔ اس لڑکی کی مہک ہی شاید الگ ہوتی ہے، انچھوئی سی، اچھوتی سی، جسے کسی نے چھوا نہ ہو۔ وہ بے رحمی سے اسے گھسیٹ کر پیچھے گھیرتا اس کے چہرے پر جھکا، اور کچھ دیر پہلے کا منظر بھی اس کی نگاہوں میں گھوم اٹھا تھا۔ وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی قید سے نکل بھی نہیں سکتی تھی۔
यू आर टू बैड इन दिस। वो इसका रिस्पॉन्स ना पाते तेजी चढ़ा कर बोला, आई वॉन्ट रिस्पॉन्स बैक। वो आहिस्ती से अपना अंगूठा इसके गाल पर फेरता बोला, नो। वो अपना चेहरा छुपा गई। आप बहुत भारी हैं, हट जाएं मुझ पर से, जहाज गिर जाएगा। प्राइवेट जेट, इसने तस्दीक की। हाँ, वही गिर जाएगा। मेरे वजन से? वो हैरान हुआ। हाँ। वो मुनमुनाई जबकि जैक्सन उठ बैठा। गहरा सांस खींचा था। वो उठने लगी मगर वो हाथ के इशारे से रोक गया। लेटी रहो। इसने वो नूडल्स का बाउल उठा लिया। अब मंजर कुछ ऐसा था, वो इसका जूठा खा रहा था और वो इसके हसीन चेहरे को एक बार फिर देखने में मामूली हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा था। वो चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं। क्या वो इसे कबूल कर चुकी थी? लेकिन इसे तो हेनरी पसंद था, इसने सोचा। लेकिन वो शख्स बहुत खूबसूरत था। वो बेसाख्तगी में तारीफ कर ली और अचानक जैक्सन इसकी तरफ कांटा बढ़ा दिया। एले मुंह खोलकर इस कांटे से लेती सूरह अनार हो चुकी थी। मालूम नहीं क्या था, जबकि इन दोनों के बीच मोहब्बत नहीं थी, फिर भी एहसास ऐसे थे कि निगाह हटाई नहीं जा रही थी। मार्क ने फ़ोन घुमाया तो आगे से कॉल अटेंड नहीं। वो ये जानता था ये नुकसानदायक था, लेकिन बदले की आग ऐसी थी कि वो जैक्सन को तबाह बर्बाद कर देना चाहता था। इसकी जगह जैक्सन को वो सब मिला जो कि इसका हक था, लेकिन जैक ने वो सब इसके हवाले कर दिया। वो लड़की इसकी थी, यानी न्यूयॉर्क इसका था, वो ताज इसका था, लेकिन सब इसका नहीं हो सकता। वो नफरत से आर्थर को कॉल कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ अब कॉल अटेंड हो गई। आगे क्या होने वाला था कोई नहीं जानता था। आर्थर माँ की कॉल और इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। कल बा कल कल बंद होते ही वो हंसने लगा और हंसते-हंसते कहकर बुलंद तरीन होता चला गया। वो जो आग थी वो इसके वजूद में ठंडी होने लगी और इसने कॉल करके किसी को रोका था कि कोई ब्लास्ट अभी नहीं होगा। वो एले को हासिल करके जैक्सन को मात नहीं देगा तब तक इसके वजूद में सुकून नहीं आएगा। इनका जेट इस्तांबुल के वीरान इलाके में उतरा था, जहाँ इर्द गिर्द घने दरख्तों के झुंड थे, जबकि सामने ही खूबसूरत महलनुमा इमारत नजर आई। इनका प्लेन उतर चुका था, लेकिन वो दोनों ही प्लेन से उतरे नहीं थे। गार्ड्स चारों ओर फैल चुके थे, इनकी गन्स इनके हाथों में थी और वो अपने मालिक का इंतजार करने लगे, जो कि अब भी प्लेन के अंदर था। और अगर प्लेन के अंदर एक निगाह घुमाई जाती तो जैक्सन आंखें बंद किए लेटा हुआ था और इसके पहलू से लगे छोटे छोटे हराटे बढ़ती। एले मुंह हवाब थी। आज तक जिंदगी में किसी के सोने का एहतराम नहीं किया था, यहाँ तक कि लोगों की नींद में जान लेकर वो काफ़ी मुतमईन सा हो जाता था कि चलो वो नींद में ही गहरी नींद में चला गया। और इस वक्त एले के लिए अब भी इस सीट पर लेटा था। अगर वो चाहता तो इसे वहीं धकेल कर वहाँ से उठकर बाहर निकल आता और वह ऐसा ही करता अगर इसका दिल राज़ी हो जाता। वो चाहकर भी इसे यूं ही वहाँ छोड़ नहीं सका। वो अभी से देख रहा था, जो कि रात इसके पास लेटने से झिझक रही थी, और वह उठकर दूसरी चेयर पर बैठ गई। और जब इसे नींद ने अपनी बाहों में बढ़ा तो वो खुद चलती हुई जैक्सन की बाहों में ही कैद हो गई और वह नहायत नरमी से इसे हुद में सिमट गया। वो हैरान था खुद भी इस तब्दीली पर। क्यों आखिर वो इस लड़की को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? सिर्फ इसलिए कि ये दादा ने कहा है कि अहले इसकी है? और ये बात इसके ज़हन में बैठ गई थी। वो मोहब्बत जैसे एहसास से नाआशना था, नहीं जानता था मोहब्बत जब होने लगे तो कैसा महसूस होता है। इसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की जिसके साथ वो लेटा था, वो पहली लड़की थी जिसे ये शर्फ हासिल हुआ था, वरना आज तक हज़ारों को ठोकरें मारी थी इसने। क्योंकि इसे लगता था कि लड़कियों की कुर्बत मर्द को जंग लगा देती है और जंग लगा मर्द किसी काम का नहीं होता। और इसके सामने हेनरी था जो इसके नज़दीक नहायत लल्लू था। जॉर्डन था, वो भी ऐसा ही था। और रह गया मार्क, तो वो इसकी नज़रों में बेवकूफ़ था। वो खुद को आग समझता था और आग से खेलने वाले बेवकूफ़ ही होते हैं। एले का इरादा जब लंबा हो गया तो वो गहरे सांस भरकर इसे बाहों के घेरे में बढ़ा वहां से निकला तो गार्ड्स आंखें फाड़े देखने लगी। वो बिना किसी पर ध्यान तवज्जो दिए वो महल की जानिब बढ़ने लगा, जो इसके बाप ने अपने दूसरे दो बेटों के नहीं इसके नाम किया था। और मार्क इस्तांबुल को समझता ही नहीं था कि ये शहर किसी काम का है, जबकि जॉर्डन की अपनी दुनिया थी। वो यहाँ कभी नहीं आया था, तभी जैक्सन ही यहाँ का मालिक था। वो अंदर दाखिल हुआ तो यहाँ मुलाजमों का हजूम था। वो एले को लिए कमरे की जानिब बढ़ा और एक जहाजी साइज बेड पर इसे लटा दिया। वो कसमसा कर करवट ले गई। ये तो जैक्सन को समझ आ गई थी, वो नींद की काफ़ी पक्की है। वो करवट लेकर इसकी जानिब से रूह फेर की और इसके बाल ढलक कर तली तकिए पर फैल गए तो बढ़ना कमर ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। इसने गहरी नज़रों से बल खाती कमर को देखा और मालूम नहीं क्या हक था आंखों में। वो इसको देखता रहा और फिर अचानक इसकी निगाह इसकी कमर पर नीचे गई, जहाँ इसकी ड्रेस की डोरियां सहती से बंद थी और इसी सहती की वजह से वह जगह सुरह हो चुकी थी। इसने हाथ बढ़ाकर इन सफ़ेद डोरियों को एक दूसरे की कैद से आज़ाद कर दिया, यहाँ तक कि इसकी कमर को जैक्सन की उंगलियां छू रही थी और एले के वजूद में कोई हलचल थी ही नहीं, मगर जैक्सन के वजूद में ज़रूर उभरी थी। वो डोरियां बहुत सख्ती से एक दूसरे के साथ जकड़ी हुई थी और वो लो देती नज़रों से उस सुरही पर अपना अंगूठा फेरने लगा। वहीं एक निशान पर भी निगाह गई। वो निशान काफ़ी पुराना लग रहा था।
اور یکدم اس کے ذہن میں وہ دن یاد آ گیا جب وہ بنا جان پہچان کے اس کے پیچھے چھپ رہی تھی، شاید ڈر کر، اور جس طرح پڑھ کر اسے کلب میں لایا تھا، یہ تو واضح تھا وہ لوگ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ اسے پارکر نے مارا تھا یا آرتھر نے؟ اس کی آنکھوں میں شعلے جلنے لگے تھے اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ سیدھا ہوا اور اس پر خود نرم شنیل کا لحاف درست کرتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ اٹھ جائے تو کچھ کھانے پینے کو دے دینا، میں کچھ دیر یہاں نہیں ہوں۔ نہ وہ ڈرے اور نہ پریشان ہو۔ وہ ایک لڑکی سے بولا تھا جو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ جیکسن کسی لڑکی کو ہدایت دیتا بول رہا تھا، جبکہ اس لڑکی کے لیے بات تو ناقابل قبول تھی۔ اس نے جلدی سے سر ہلایا کیونکہ وہ اب سپاٹ سے تیوروں میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گیا اور وہ لڑکی دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ آخری بار وہ یہاں آیا تھا تو اس نے 2 لڑکیوں کو ہی مارا تھا اور اتنی بھیانک موت دی تھی کہ یہاں کام کرنے والی لڑکیوں کی روح بھی کانپ اٹھی تھی، اور بہت ساری تو ایسی تھیں جو ڈر کر بھاگ گئی تھیں، لیکن وہ اتنے پیسے کام کرنے کے دیتا تھا کہ کہیں وہ جگہ چھوڑ کر نہیں گئی، لیکن اسے سہمی سہمی رہتی تھی۔ وہ لڑکی اندر جو تھی وہ کافی خوش قسمت تھی، یا پھر وہ اسے بھی مارنے ہی لایا تھا۔ وہ سوچتی کہ اپنے کاموں میں لگے، جبکہ جیکسن اپنی پسندیدہ گاڑی میں سوار ہوا موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا اور معلوم نہیں کہاں کے لیے نکل گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو ایک بھرپور انگڑائی ابھری تھی۔ اس کا جوان حسن کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے لباس ٹرک رہا ہے۔ وہ جلدی سے اپنا لباس پکڑ گئی اور جیسے ہی نگاہ سامنے اٹھی، چی حلق سے اپنے آپ برآمد ہو گئی تھی۔ گڈ ایوننگ میم۔ 2 سے 3 لڑکیاں تھیں، اس نے اٹھنے کے انتظار میں تھی۔ شاید ایوننگ، وہ ذرا اٹھتے ہوئے بولی۔ اگر آپ کی نیند پوری ہو گئی ہو تو آپ فریش ہو جائیں، آپ کا ڈریس اور کھانا ریڈی ہے۔ اس لڑکی نے نرمی سے اس صورت گالوں والی لڑکی کو دیکھا جو کچھ گھبرائے ہوئے تھی۔ وہ جیکسن کہاں ہے؟ وہ بے ساختہ پوچھ کے۔ وہ سب لڑکیاں حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ میم، سر ابھی کہیں گئے ہیں، کچھ دیر تک آ جائیں گے، آپ فریش ہو جائیں۔ وہ لڑکی سے تفصیل جواب دیتی ہوئی بولی۔ میں فریش ہو جاؤں گی مگر کچھ نہیں کھاؤں گی۔ کیا یہاں ہنری نہیں ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے ان سے بولی جو چپ تھیں۔ تم لوگ بولتی کیوں نہیں ہو؟ اس کی زبان جو لگ گئی تھی، اب کسی کا کم بولنا اسے کھٹک رہا تھا۔ میم، سر کی پرمیشن نہیں، آپ سے بات صرف میں کر سکتی ہوں۔ آپ فریش ہو جائیں۔ کیا آپ کو شاور میں ہیلپ کی ضرورت ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ شاور میں ہیلپ؟ وہ سرسی ہوئی۔ نہیں، میں خود نہا سکتی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ اس کا دل اس جگہ پر کچھ تیزی سے دھڑک رہا تھا، جبکہ ہنری کی یاد بھی آ رہی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو اس کو چھوڑ کر کبھی بھی یہاں سے نہ جاتا۔ وہ منہ بسوڑ گئی۔ ہنری کتنا اچھا تھا، اور جیک نے اس کی شادی ایک جن سے کرا دی تھی۔ ہاں جی، وہ جن ہی ہے۔ اس نے خود کو باور کروایا اور شاور لینے لگی، اور انہیں سوچوں میں گم باہر آئی تو وہ لباس پہن چکی تھی۔ میم، ہم ٹاول لیے کھڑے تھے۔ وہ لڑکی اسے لباس میں دیکھتی بولی۔ کیوں؟ میں اپنا پرسنل کام خود کر سکتی ہوں۔ ایلے کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ لیکن سر کی پرمیشن نہیں ہے۔ سر نے انسٹرکشن لسٹ سینڈ کی ہے جس میں آپ کے شاور سے لے کر ہر چیز کے لیے پروفیشنل سٹاف بلایا ہے، وہ بولی، جبکہ باقی سب خاموش تھیں۔ آپ لوگ جیکسن سے ڈرتی ہیں؟ اسے یہی لگا۔ وہ بالکل ویسے بہیو کر رہی تھی جیسے وہ ڈرتی تھی پارکر سے۔ وہ لوگ کچھ نہیں بولی۔ ڈرتے تو ہم بھی بہت ہیں، لیکن ان سب چیزوں کی میں عادی نہیں ہوں۔ نہ مجھے ماما امیلیا بننے کا شوق ہے۔ اس کی آنکھوں میں امیلیا آ گئی جو اپنا ہر کام دوسروں سے کراتی تھی، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جب اس کے پاس ہاتھ تھے تو وہ اپنے ہاتھوں کو کیوں نہیں استعمال کرتی تھی، لیکن وہ ایسی ہی تھی، اور ایلے ایسی بالکل نہیں تھی۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، مجھے کسی سروس کی ضرورت نہیں ہے، وہ نرمی سے بول کر اپنے بال بنانے لگی، جبکہ وہ لڑکیاں سر نفی میں ہلاتی اس کی جانب بڑھیں اور اسے چیئر پر بٹھا کر اس پر تل پڑی۔ کوئی اس کے بالوں کو ڈرائی کر رہی تھی، جبکہ کوئی اس کے نیل فائل کر رہا تھا، کوئی اس کے پاؤں میں کریم لگا کر اس کے پاؤں کے ناخنوں پر نیل کلر لگانے لگا۔ ہمیں یہ پسند نہیں۔ برہان سی ہو گئی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک لفظ بھی نہیں بولا، اور اس کی آنکھوں آنسو سے تر ہو گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا ان سب کو، اور وہ اسے مکمل تیار کر چکی تھی، چہرے پر کیوٹ میک اپ اور بالوں کی خوبصورت سٹائل کے ساتھ۔ وہ واقعی اس محل کی رانی لگ رہی تھی، جسے راجہ یاد تو آ رہا تھا لیکن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن یہ اسی کا حکم تھا جسے وہ سب ٹال نہیں سکتی تھی، کیونکہ انہیں جان پیاری تھی۔ وہ اس سے باہر ناشتے کے لیے آئی۔ ایلے اس ماحول سے زچ ہونے لگی۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کوئی اس سے باتیں کر، جیسے ہنری کرتا تھا۔ وہ نہیں بولتی تھی کچھ، پھر بھی وہ اس سے اتنی باتیں کرتا تھا کہ اسے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ بول نہیں سکتی۔ وہ اس کے ساتھ خوش رہتی تھی، اس طرح تو اسے اپنا آپ امیلیا جیسا لگ رہا تھا جو ملازموں پر بے رحم تھی۔ وہ ناشتے کی پلیٹ دیکھنے لگی اور کانٹا اٹھا کر اس میں چلانے لگی۔ کیا یہاں فون ہے؟ اس نے اسی لڑکی سے پوچھا۔ جی میم، جگہ جگہ کارپوریشن اور وائی فائی ہے، وہ لڑکی بولی۔ جیکسن کا نمبر جانتی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ سوری میم، ہم کیسے جان سکتے ہیں سر کا نمبر؟ وہ ایسے ڈری جیسے سر نے ہی پرائمری منسٹر کا نمبر مانگ لیا۔ لیکن شاید جسٹن کو علم ہو، وہ لڑکی بولی۔
جسٹن یہی ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ جی، وہ بولی تو وہ اٹھ کر باہر گئی، جبکہ وہ سب اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اگر آنکھوں سے جنت نظیر نظارے دیکھنے تھے تو یہ جگہ بہترین تھی۔ کمال حسن تھا اس جگہ میں۔ وہ چند لمحے بس کھڑی دیکھتی رہ گئی اور پھر مسکرا کر اس نے جسٹن کی جانب دیکھا، جو سیدھا ہو گیا۔ جسٹن، تم میرے ساتھ ناشتہ کرو گی؟ اس کے ساتھ زندگی میں کبھی کسی نے ناشتہ نہیں کیا تھا، جبکہ حالات تو یہ تھے اسے ناشتہ کرنے بھی نہیں دیتے تھے۔ وہ جب ان کے ساتھ ناشتہ کرتی تو پارکر سر اٹھوا دیتا۔ میں جسٹن حیران ہوا۔ پلیز، بلکہ آپ سب، وہ بولی تو گارڈز اس کی صورت ایسے دیکھنے لگے جیسے وہ پاگل ہو۔ پلیز پلیز پلیز، وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی، لیکن وہ سب بت بنے ہوئے تھے۔ میں جیکسن سے کمپلین کروں گی، اسے بس یہی دھمکی سمجھی اور انہیں دمکا کر اندر جانے لگی۔ سوری میم، وہ بولے تو وہ خوش ہوگی۔ میرا نام ایلے ہے، آپ سب مجھے ایلے کہیے گا، اس نے کہا تو وہ سب سر ہلا گئے اور پھر وہ سب اندر آئے تو پہلی بار وہ سب یوں بیٹھے تھے، جھجک بھی رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے جیکسن کو، لیکن وہ خوش بھی ہوئے تھے کہ کوئی تو اچھا انسان تھا۔ اور جب جسٹن نے بتایا کہ ایلے اور جیکسن کی شادی ہو گئی ہے اور وہ جیکسن کی کوئین ہے تو وہ سبھی سے گریٹ کرنے لگے، جبکہ وہ شرما سی گئی اور سبھی سے مزید عزت دے رہے تھے۔ وہ ان سب سے باتیں کر رہی تھی، باقی سب کم بول رہے تھے، جبکہ اس کی زبان کسی ٹیپ ریکارڈ کی طرح چل رہی تھی، اور پھر اس کی کسی بات پر ان سب کی ہنسی نکل گئی۔ وہ سب اتنے مگن ہوئے کہ خبر ہی نہ ہوئی کب جیکسن آئے اور پھر سکون سے کھڑا ہو کر ان سب کو دیکھنے لگا۔ تو میم اب سر سے کہاں ملی تھی؟ کسی ایک نے پوچھا۔ وہ سرس ہوئی۔ میں تو کہیں بھی نہیں ملی، بس ایک دن جاگی تو ہنری کے پاس تھی۔ ہنری بہت بہت اچھا ہے، وہ ہنری کی تعریفیں کرنے لگی۔ جی سر، ہنری بہت اچھے، ایک لڑکی بولی، جبکہ ایلے سر ہلایا۔ آپ سب کے نام کیا ہیں؟ ایلے نے سوال کیا تو وہ سبھی سے باری باری اپنا تعارف کرانے لگی، اور جب جسٹن کی باری آئی تو اس کی نگاہ سامنے خاموشی سے نہیں تکتے جیکسن پر گئی، تو اس کو زوردار کھانسی آئی اور یکدم اٹھا تو پیچھے کرسی گر گئی اور اس کی حالت دیکھ کر وہ سب ہی اٹھ گئے، جبکہ باقی سب بھی کوس میں کھڑے اس گناہ عظیم کی سزا کا سوچ رہے تھے۔ ایلے نے مڑ کر دیکھا، وہ مکمل بلیک ڈریس میں کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، بس اس طرح کی نگاہ ہٹائے نہ ہٹے۔ جیکسن کی نکھیوں سے کچھ لمحے دیکھتا رہا اور پھر اس نے اپنی گن نکال کر لوڈ کی۔ ان سب کے رنگ اڑ گئے، وہ اتنا ہی بے رحم تھا۔ وہ بھول کیسے گئے تھے؟ وہ ایلے کی باتوں میں آ گئے، اب اپنی جان گنوانی تھی۔ اس نے سب سے پہلے جسٹن کا نشانہ بندھا، جو رو دینے کو تھا۔ وہ ایک کم عمر لڑکا تھا، ہوزدہ سا کھڑا تھا۔ ایلے کی آنکھیں پانی سے بھر گئی اور وہ جلدی سے ان سب کے آگے آ گئے۔ ان سب کو میں نے بلایا تھا، آپ انہیں نہ ماریے گا۔ اس کی آنکھوں میں ایتھن کی موت گھوم رہی تھی۔ ٹیک اے سائیڈ، تحمل سے وہ بولا۔ نہیں، میں نہیں ہٹوں گی، ایسا نہیں ہو سکتا، جس کو دل کرے گا آپ مار دیں گے۔ وہ جھگڑا کر رہی تھی، جیکسن سے جڑا، جبکہ وہ سب سر جھکائے کھڑے تھے۔ ایلے پہلی بار اس کا نام لیا تھا اسے وارن کرنے کو کہ وہ ہٹ جائے۔ اس کے اصولوں کے خلاف کیسے گئے تھے وہ سب، مگر ایلے آگے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ کوئی نہیں تھا میرے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے، آپ ہنری کو بھی لے کر آتے، منہ بنا کر بولی۔ جیکسن غصے سے تبتا آگے بڑھا اور اس کا منہ جکڑ لیا۔ سزا تو ملے گی تمہیں، یہ ان سب کو اپنی جان پیاری ہے تو ہٹ جاؤ، وہ سختی سے بولا۔ ایلے کے گال پر آنسو گرا۔ مجھے دے سزا، میں تو سزا کی عادی ہوں بچپن سے۔ آپ سب لوگ جائیں، وہ بولی۔ جیکسن اس سے گھورا، جبکہ اسے فرق نہیں پڑا تھا، لیکن اپنی ایک ضد کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں کی جان نہیں جانے دینے سکتی تھی۔ وہ سب جیکسن کے حکم کے منتظر تھے۔ جائیں نا پلیز۔ ایلے نے سب کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر جلدی سے مڑ کر جیکسن کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ سب اپنی مسکراہٹ رو کر وہاں سے جلدی جلدی فرار ہوئے، جبکہ جیکسن اس کی صورت دیکھنے لگا۔ ماڈول، اس کی بلند آواز پر اس کا ہاتھ کاہٹ آگے بڑھا۔ ذرا دروازے بند کر کے خالی کر دو اس جگہ کو، تم لوگوں کی میم سزا کی مستحق بن چکی ہیں، وہ بولا۔ ایلے نے سانس حلق میں اتارا اور ماڈول حکم کا پابند تھا، اس لڑکی پر فاتحہ پڑھتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ دوسری طرف ایلے کو سزا کی شارٹ میں بہت کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ اسے ایتھن کی موت یاد تھی، اب تو دوسری سزا بن گئی تھی، اس نے پہلے بھی سزا نہیں دی تھی، اس کا جرم بہت بڑا تھا۔ وہ بے رونے لگی۔ بیبی گرل، اٹس ناٹ ٹائم ٹو کرائی، وہ اس کا گال تھپتھپاتا بولا، جبکہ ایلے سے دور بھاگتی اٹھی۔ یہاں کوئی نہیں تھا، میں اکیلی تھی، اگر میں نے ان سب کو بلا لیا تو کیا ہو گیا، اس میں آپ مجھے مرنے کی سزا دیں گی، وہ روتے ہوئے دور کھڑی بولی۔ نہیں ماڑا، واپس آؤ ادھر، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو یہ گن کیوں پکڑی ہے؟ وہ اس گن کی طرف اشارہ کرنے لگا جو جیک نے گفٹ کی تھی۔ جیکسن نے وہ گن سانس بھرتے صوفے پر پھینک دی۔ ایلے کچھ مطمئن ہوئی، کم از کم مار نہیں رہا تھا وہ اسے۔ وہ وہیں کھڑی سے دیکھنے لگی، جبکہ جیکسن کو خود آگے بڑھنا پڑا۔
یہاں کوئی اور ہوتا تو اس کے دماغ میں وہ گولیاں اتار کر سوال کرتا، ضد کیوں کر رہے ہو، لیکن ایلے سے سوال کرنا بینس کے آگے بین بجانا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ایلے کا چہرہ انار کی مانند سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کی تھوڑی کو اوپر کیا اور اس کے ہونٹوں کے قریب اور بے حد نزدیک۔ ایلے اس کے سرخ ہونٹوں کو محسوس کرنے کے لیے آنکھیں میچ گئی، جبکہ جیکسن کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کر گئی۔ "Be ready at 5 o'clock. It's party there." وہ آہستگی سے بولا تھا۔ دل کیا واقعی اپنی خواہش کو پورا کرے، لیکن دماغ نے بغاوت کی اور روکنے کی ٹھان لی۔ وہ دماغ کی مانتا اور رک بھی گیا۔ ایلے نے آنکھیں کھولیں، لیکن جیکسن کا کوئی موڈ نہیں تھا، وہ دور ہو گیا۔ ایلے یکدم صوفہ تھام کر سنبھلی۔ یہ سزا تھی؟ وہ سوال کرنے لگی۔ نہیں، سزا بھی مل جائے گی۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ وہ اپنے کمرے کی سمت کی طرف بڑھا۔ نہیں، وہ زیادہ سزا ہو جاتی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ سزا زیادہ ملے گی، تو وہ پچھلی والی بھی تو رہتی ہے نا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے لپکتی جلدی بولی۔ یعنی غلطیاں تم نے ہر صورت کرنی ہے؟ وہ کمرے میں آ کر مڑا۔ نہیں، غلطی نہیں کرتی، وہ فخر سے بولی۔ گریٹ، پھر سزا بھی نہیں ملے گی، وہ اپنی شرٹ اتارتا بولا۔ لیکن پچھلی والی؟ بہت دل کڑا ہے سزا کا۔ اس کے قریب آتا وہ شرٹ لیس سے اس کے ہونٹوں سے نگاہیں چراتا پوچھنے لگا۔ نہیں تو، اس نے کہا تو جیکسن نے اس کے ہاتھ میں اپنی شرٹ تھما دی۔ ویئر اٹ، آئی ول سون بیک۔ آہستگی سے اس کے کان کی لو کو چھوتا ہوا بولا۔ ایلے یکدم بیڈ پر گری۔ کیوں؟ سنبھل کر بولی۔ سزا جس کے لیے تم بے چین ہو، اس نے یاد دلائی۔ یہ کیسی سزا ہوئی بھلا؟ وہ منہ بنا گئی۔ تم بہت بولتی ہو، کاش تم گونگی ہوتی۔ وہ واش روم کی جانب بڑھا۔ ہنری تو ایسا کبھی نہیں کہا، وہ منہ بنا گئی، کیونکہ اس کے سامنے تمہیں اتنا بولنا جو نہیں ہے۔ اب بہت برے ہیں۔ اس نے اس کی شرٹ پھینکی۔ کیا تمہیں لگتا ہے میرے لیے مشکل ہوگا کہ میں تمہیں اٹھا کر واش روم میں بند ہو جاؤں؟ وہ اپنی شرٹ کو تو کبھی اسے دیکھنے لگا، لیکن ایلے کانپنے لگی۔ جب میں باہر آؤں تو مجھے تمہارا حلیہ تبدیل چاہیے، اس نے کہا تو یہ واقعی بہت بڑی سزا تھی، اور وہ دروازہ اس کے منہ پر مارتا بولا تھا۔ ایلے کمرے سے ہی نکل گئی اور وہ میری کے پاس آ گئی۔ میری، مجھے یہ شرٹ نہیں پہننی، وہ جیکسن کی شرٹ دیکھتی بولی تھی۔ میری پریشانی سے اس کی صورت دیکھنے لگی۔ میم، سر آپ کو مار دیں گے، پلیز آپ وہی کریں جو سر کہتے ہیں، وہ بہت مدھم آواز میں بولی تھی۔ لیکن وہ سہم کر اس کی صورت تکنے لگی۔ پلیز میم، میری نے بے چاڑکی سے کہا، تو وہ روتی منہ بسورتی ہوئی کمرے میں آئی اور ڈریسنگ روم میں چلے گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے جیکسن کی شرٹ میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو نگاہ شرم سے زیر ہو گئی۔ وہ شرٹ میں تھی، اس کی شرٹ گھٹنوں تک آ رہی تھی۔ وہ اسی سوچ میں تھی کہ مزید کیا پہننا چاہیے کہ دروازہ زور سے در اٹھا۔ وہ اچھل کر جلدی سے نیچے بیٹھ گئی اور اس کے آنسو گالوں پر گرنے لگے۔ تم باہر آؤ گی یا مجھے اندر آنا ہے؟ اس نے کافی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کاش اس کی ہنری سے شادی ہو جاتی اور اس کی کوئین ہوتی تو ایسے سزا تو نہ دیتا وہ اسے۔ وہ گال رگڑتی سرخ چہرے سے باہر کی سمت چلی اور دروازہ کھول دیا۔ وہ نیٹ گاؤن نما لباس میں تھا۔ ایک نگاہ اس کو دیکھ کر وہ سیدھا بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ آتے ساتھ ہی وہ مارکیٹ سے ملنے چلا گیا تھا، جو استنبول میں ہی ہوتا تھا، اور اس نے اطلاع دی تھی کہ ایک بڑی سازش اس کی منتظر ہے، کیونکہ استنبول سے لے کر امریکہ کے ہر شہر کی مافیا اس کے خلاف ہو چکی تھی، اور اس سازش میں جیکسن کو نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ وہ مارگریٹ کو چند ضروری ہدایات دے کر وہاں سے نکلا تو جیک کی کال آ گئی۔ وہ سمندر کے پار کھڑا جیک سے محو گفتگو تھا، جو اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ کچھ عرصہ وہاں رکے، اور جیکسن نے نفی کر دی کہ وہ بالکل بھی یہاں 2-4 روز سے زیادہ نہیں رکے گا۔ اس نے اگر کہیں رکنا ہے تو وہ نیو یارک ہے، جو وہ آرتھر کے منہ سے چھین کر لے جائے گا۔ جیک اسے مسلسل کسی اور پنگے سے روک رہا تھا، مگر جیکسن اب نہیں کرتا تھا، اور پھر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کچھ میسیجز دادا کو سینڈ کی جو ضروری تھی، پھر جیمز کو کال کیا اور اسے انفارم کر دیا اگر مارک اس کے راستے میں کہیں بھی یا تو وہ اسے مار دے گا، اگر جیمز مارک کو روک سکتا ہے تو روک لے۔ وہ اس کے بعد واپس لوٹا تو اس کے گھر میں ایک تماشا لگا ہوا جو اس کی بیوی نے لگایا ہوا تھا، اور اب وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا، تب بھی لیٹ گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایلے کو بلایا۔ ایلے کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ وہ قدم گھسیٹتے اس کے نزدیک گئی اور اس نے لحاف اٹھا کر اسے اپنے ساتھ لیٹنے کا کہا۔ ایلے کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، وہ اسے اپنی سزا سمجھی تھی جو کافی مشکل تھی۔ وہ لیٹ گئی تھی جبکہ جیکسن نے اس کو اپنے بازو پر لیا اور اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ بالکل لٹا کر سامنے ریموٹ سے LCD آن کر لی۔ ایلے شاید کسی چیز کی منتظر تھی، لیکن کوئی کارروائی نہ ہوتے دیکھ کر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سامنے نیوز دیکھنے میں مگن تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ توجہ ساری اسی پر تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ کوئی مرد اتنا حسین اور بروقت اتنا ہی ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں سوال سا اٹھا۔ ہو سکتا ہے تب اس کی تربیت ایسی ہی کی گئی ہو۔ اس کا جواب اور وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے جو کہا وہ آپ نے کیسے سنا؟
وہ حیران تھی۔ ایسی ڈاڈو جیسی آنکھیں جب کسی پر ٹک جائیں ایسی ڈڈو جیسی آنکھیں جب کسی پر ٹک جائیں تو ایک کامن سوال یہی بنتا ہے، تم اس وقت حالت سزا میں ہو، زبان سے کچھ مت بولنا۔ وہ اسے گھور کر پھر اپنی جانب کھینچ گیا۔ میری آنکھیں مینڈک جیسی ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ روکا ہے نا، مت بولو، جیکسن نے گھورا۔ بتا دینا، ہنری تو بہت تعریف کی تھی، وہ بولی۔ جیکسن کو ہنری سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ لڑکی چاہتی تھی ہنری بھی مرے اور وہ مار بھی دیتا۔ چاہتی ہو ہنری مر جائے؟ نو، وہ بتابی سے بولی۔ جیکسن نے بھڑکتی نظروں سے دیکھا۔ میرا مطلب، وہ تو دوست ہے نا آپ کا، وہ آہستگی سے بولی۔ اور تم میری بیوی، میری کوئین، تم جانتی ہو، شہر کے ہر مافیا سے چھین کر جیکسن نے تمہیں اپنا نام دیا ہے۔ تمہارے ان ہونٹوں پر مہر لگا دی ہے کہ ایلے جیکسن کی ہے۔ اب اگر ایلے ہنری کا نام لے گی، ایون کسی کی حمایت لے گی، تو اس کی موت کی ذمہ دار بھی خود ہوگی۔ وہ اتنی کڑوی بات بڑے نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ بڑے گرے کلوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی، اس میں سے ایلے کی پلکیں جھک سی گئی تھیں۔ جیکسن اس کے چپ ہونے پر شکر ادا کرتا سامنے دیکھنے لگا، جبکہ اس کی پشت پر نرمی سے ہاتھ کی انگلیاں حرکت کر رہی تھیں۔ میری آنکھیں مینڈک جیسی ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے پھر پوچھ بیٹھی۔ جیکسن نے ضبط سے اسے دیکھا۔ بس آخری سوال، وہ بولی۔ نہیں، ایک لفظی جواب دیا۔ یعنی اچھی ہے؟ وہ شے بولی۔ ہاں، وہ پھر سے مختصر کہہ کر ذکر ختم کر گیا۔ آپ تعریف نہیں کرتے کسی کی؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جیکسن نے بھی آنکھیں اس کی سمت کمائیں۔ وہ اس کی باہوں میں قید سوال پر سوال کر رہی تھی، جبکہ وہ 1000 بار کہہ چکا تھا، چپ رہو۔ تم چاہتی ہو تعریف کروں تمہاری؟ وہ پوچھنے لگا۔ نہیں، ایسا تو نہیں کہا۔ وہ جلدی سے نگاہ جھکا گئی۔ لیکن تمہاری آنکھوں نے ضرور کہا۔ آپ کون سی آنکھوں سے باتیں؟ وہ ایک جھٹکے سے اس پر آتا اس کے لبوں پر انگلی جما گیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا خاموش رہو، اور بڑھمی سے کہتا وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ کر سر کے اوپر لے گیا۔ ایلے کی نظریں اسے خوفزدہ سی دیکھ رہی تھیں۔ اوپن یور ماؤتھ، نائس سرسراتی لہجے میں وہ اسے اپنے قابو میں کرتا بولا۔ ایلے اس کی بات مان گئی، جیسے سب مانتے تھے۔ گریٹ، باہر نکالو زبان، وہ بولا، اور ایلے کی دھڑکنیں دم سی گئی تھیں۔